زمانہ قدیم کے مشہور سائنسدان جن کی ایجادات نے سائنسی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، ان میں صرف یورپین سائنسدان ہی نہیں بلکہ مسلم سائنسدان بھی اول فہرست میں آتے ہیں۔ اگر ہم کیمرے کا ذکر کریں جس کے ذریعے ہم تصویریں اور ویڈیوز بناتے ہیں، یہ کیمرہ کسی یورپین سائنسدان نے نہیں بلکہ مسلم سائنسدان ابو الحسن ابن الہشام نے ایجاد کیا، جن کو بعد میں الہیشم کا نام دیا گیا۔ ابن الہیشم 965 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ ابن الہیشم کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے درمیان تحقیق ہے۔ 10 صدی عیسوی میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب المنازل نے ایک نئے علمی دور کا آغاز کیا۔ باریک ٹی وی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ کئی یونانی سائنسدان اور ماہرین کے مطابق روشنی آنکھوں سے خارج ہوتی ہے اور چیزوں پر پڑتی ہے اور ہم اس کے ذریعے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر ابن الہیشم نے ان سب تحقیقات کو غلط ثابت کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ روشنی آنکھوں سے خارج نہیں بلکہ آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ ابن الہیشم نے اپنی تحقیق اور نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے ریاضی یعنی میتھ کا سہارا لیا۔ ابن الہیشم دنیا کے وہ واحد پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے میتھ ایکویشن کے ذریعے اپنی تحقیق کو درست ثابت کیا۔ ابن الہیشم 984 عیسوی میں واطنی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ ابن الہیشم ہی وہ سائنسدان تھے جنہوں نے دریائے نیل کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی تجویز پیش کی تھی، یعنی اس وقت کے ڈیم بنانے کی، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ ابن الہیشم ہی وہ سائنسدان تھے جنہوں نے کیمرہ ایجاد کیا۔ ابن الہیشم نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ کس طرح سے روشنی گلاس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے اور میگنیفائنگ امیج دیتی ہے۔ اسی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے 19ویں صدی میں کیمرہ ایجاد ہوا اور ان کی ہی تھیوری کی مدد سے گیلیلیو نے پہلی دوربین ایجاد کی۔ سائنس کی فیلڈ میڈیکل میں انقلاب برپا کرنے والے سائنسدان جنہیں فادر آف ارلی ماڈرن سائنس بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی یورپین سائنسدان نہیں بلکہ مسلم سائنسدان ابو السینا ہے۔ ابن سینا جنہیں مغربی دنیا ایویسینا کے نام سے جانتی ہے۔ ابن سینا بخارا کے گاؤں افشا میں 980 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا صرف 17 سال کی عمر میں ہی پورے بخارا شہر میں اپنی ذہانت کے حوالے سے مشہور تھے، اور اسی وجہ سے ابن سینا کو امیر بخارا کے علاج کے سلسلے میں طلب کیا گیا۔ امیر بخارا کسی خطرناک بیماری کا شکار تھے۔ ابن سینا نے اپنی طبی ذہانت کے باعث امیر بخارا کے علاج میں کامیابی حاصل کی۔ ابن سینا کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے تقریباً 450 کے قریب کتابیں لکھی، جن میں سے اب صرف 240 ہی کتابیں محفوظ ہیں۔ ابن سینا کی سب سے مشہور ترین کتاب الشافی، جس میں انہوں نے ان سب ادویات کے بارے میں لکھا ہے جو انسانی کڈنی اور ڈائجیشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ میتھمیٹکس کی فیلڈ الجبرا میں کام کرنے والے مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدان محمد بن موسیٰ الخوارزمی خوارزم میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق بہت کم معلومات میسر ہے۔ الخوارزمی خوارزم میں ایک مشہور میتھمیٹیشین، جغرافیائی اور ایسٹرونومر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ الخوارزمی نے میتھ کی بہت سی شاخوں اور نظریات پر کام کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی میتھ کی تحقیقات سے لوگوں کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ الخوارزمی نے اپنی تحقیق اور علم کے ذریعے میتھ کی فیلڈ الجبرا کو بہت ہی منظم طریقے سے لکھنا شروع کر دیا اور بہت سے فارمولا بھی الجبرا میں ایجاد کیے۔ میتھ میں صفر یعنی زیرو بھی الخوارزمی نے ایجاد کیا۔ الخوارزمی علم کی تلاش میں بغداد آ گئے، جہاں کے خلیفہ اہل علم کو اکٹھا کرنے کے بہت ہی شوقین تھے۔ انہوں نے بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا،
جہاں دنیا بھر کے عالم اکٹھے ہوتے اور یہاں مختلف علمی موضوعات پر بحث کرتے۔ الخوارزمی اس ادارے کی کنیت چاہتے تھے مگر واقفیت نہ ہونے کے باعث ناکام تھے۔ کافی سوچنے کے بعد الخوارزمی نے ایک مکالمہ لکھا اور بیت الحکمت میں اسے جمع کروا دیا۔ جب بیت الحکمت میں اس مکالمے پر بحث ہوئی تو الخوارزمی کو طلب کیا گیا۔ الخوارزمی نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے اس مکالمے کا دفاع کیا۔ یہ دنیا میں پہلی بار تھا کہ کسی نے میتھمیٹکس سولوشن کے ذریعے اپنے مکالمے کا دفاع کیا تھا۔ آج دنیا بھر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کا اصول اسی واقعے کا تسلسل ہے۔ جابر بن حیان عباسی دور کے سب سے نامور سائنسدان تھے۔ جابر بن حیان دنیا کے وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے کیمیکل کے ذریعے سونا بنانے کے تجربات کیے تھے۔ یورپ کے کئی سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جابر بن حیان دنیا کے سب سے پہلے کیمسٹ تھے۔ جابر بن حیان 721 عیسوی کو خراساں میں پیدا ہوئے۔ جابر بن حیان کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ جابر بن حیان کی کیمیائی میں اس قدر دلچسپی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کو ہی ایک لیبارٹری کی شکل دے رکھی تھی۔ جابر بن حیان ہی وہ سائنسدان تھے جنہوں نے کیمسٹری میں کیمیکل پروسیس، ڈسٹیلیشن، ایویپوریشن اور کرسٹلائزیشن کو ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ ہائیڈرولک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ بھی جابر بن حیان کی ایجاد ہے۔ جابر بن حیان کی انہی ایجادات اور تجربات کے باعث انہیں فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اسپیڈ آف لائٹ اور روٹیشن آف ارتھ کے بارے میں سب سے پہلا کانسیپٹ مسلم سائنسدان ابو ریحان البرونی نے متعارف کروایا۔ ابو ریحان البرونی 970 عیسوی میں الخوارزم میں پیدا ہوئے۔ ابو ریحان البرونی فزکس، میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی کے بارے میں کافی علم رکھتے تھے۔ البرونی نے اپنی زندگی کے 25 سال الخوارزم میں ہی گزارے اور وہاں ہی کسی مدرسے سے سائنسی علم حاصل کیا۔ آپ نے 3 سال بخارا شہر میں بھی گزارے اور وہاں ہی آپ کی ملاقات ابن سینا سے ہوئی، جہاں آپ نے ابن سینا سے 18 سوالات کیے، جس میں سے 10 سوالات ارسطو کی کتاب اسماء العالم کے ترجمے کے بارے میں تھے اور مزید 8 سوالات فلسفے سے متعلق تھے۔ البرونی نے میتھ کی فیلڈ ٹریگنومیٹری پر کافی کام کیا اور البرونی نے ہی یہ بتایا کہ روشنی آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے اور زمین کے اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ ہونے کی سب سے پہلی تھیوری البرونی نے ہی متعارف کروائی۔ یہ سب مشہور ترین تھیوریز البرونی نے ہی دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی۔ پیارے دوستو، آپ کی آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔